أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. دیکھیے سورۃ العصر کی تفسیر چل رہی ہے. اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تمام انسان نقصان و خسارے میں ہیں، لیکن 4 قسم کے لوگوں کو الگ کیا گیا تھا. ان میں سے پہلی قسم تھی الذین آمنوا، کہ جو ایمان لے آئے. ایمان کی تفسیر اور تفصیل کل بیان ہو چکی ہے. آج ہے لفظ وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیا. تو جو لوگ دنیا میں نیک عمل کرتے ہیں وہ بھی دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہوتے ہیں اور دنیا اور آخرت کے نقصان سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ کیونکہ دنیا میں بے شمار کام ایسے ہیں جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ کام شریعت میں اچھا نہیں ہے. قرآن میں صاف صاف ہے الذین یحسنون صنعا، کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی حرکتوں کو اور اپنے اعمال کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، کہ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ عمل صالح کہتے کس کو ہیں؟ تو عمل صالح کہتے ہیں جس کو شریعت نے صحیح عمل قرار دیا ہو، صحیح کام قرار دیا ہو. اب یہ قول میں بھی داخل ہے، عمل میں بھی داخل ہے. شریعت نے جس بات کے بولنے کو صحیح قرار دیا ہے وہ عمل صالح ہے. جیسے سچ بولنے کو شریعت نے پسند کیا ہے تو سچ بولنا یہ عمل صالح ہے. جھوٹ بولنے کو شریعت نے ناپسند کیا ہے تو جھوٹ بولنا یہ عمل صالح نہیں ہے، یہ غیر عمل صالح ہے، یعنی یہ برا عمل ہے. غیبت چغل خوری کو شریعت نے منع کیا ہے تو یہ برا عمل ہے. تو آپ اس بات کو اپنے دل اور دماغ میں بسا لیجئے خوب اچھی طریقے سے کہ شریعت نے جس چیز کو صحیح اور بھلائی کا کام، اجر کا کام قرار دیا ہے وہ عمل صالح ہے، اور جس کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے اور اس کو بھلائی کا کام اور اجر کا کام نہیں بتایا ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک اور بہت ہی اہم بات سمجھنی ہے کہ جو بھی عمل صالح ہے وہ عمل صالح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اس کے لیے 3 شرط ہے. کوئی بھی نیک کام دنیا کا کتنا ہی بڑا نیک کام ہو، لیکن اگر اس میں یہ 3 چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہ ہوگا. چاہے ہماری نماز ہو، چاہے ہمارا روزہ ہو، اور چاہے ہمارا حج ہو، چاہے ہماری زکوٰۃ ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور عمل ہو، کوئی بھی 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 کہ جو بھی انسان کام کر رہا ہے وہ اللہ کی خوشی کے لیے ہو. نمبر 2 جو بھی نیک عمل کر رہا ہے وہ شریعت کے مطابق ہو. اور نمبر 3 ایمان کی حالت میں ہو، یعنی وہ کام مومن کر رہا ہو جو ایمان لا چکا ہے. تو 3 شرط کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی بھی بڑے سے بڑا عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا عمل ہو وہ کبھی قبول نہیں ہوتا. اس کی مثال لے لیجئے آپ روزے ہی میں چاہے کہ جیسے یہ روزہ ہے، اب روزہ
اگر کسی نے رکھا، روزہ کہتے ہیں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور بیوی کے ساتھ صحبت کرنے سے باز رہنے اور رکے رہنے کو۔ اب کوئی شخص رکا رہا ان تینوں چیزوں سے، لیکن سحری بھی اس نے کھایا، افطاری بھی کیا، نماز روزہ بھی اس نے کیا، سارے کام کیے، لیکن جو ہے اللہ کی خوشی کے لیے نہیں کیا اس نے، تو اب اس کا یہ روزہ تو ہو گیا لیکن اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوا۔ ایسے ہی جو ہے کسی شخص نے اللہ کے لیے رکھا اور شریعت کے مطابق رکھا، لیکن وہ غیر مسلم تھا، ایمان کی حالت میں نہیں تھا، تو بھی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ بخاری کی حدیث ہے، من صام یرائی فقد اشرکا، کہ جس نے میرے ساتھ دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے گویا شرک کیا۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ شریعت کے مطابق ہو۔ اب اگر کوئی جو ہے سورج نکلنے کے بعد سحری کرتا ہے اور سورج ڈوبنے سے پہلے افطاری کرتا ہے تو اللہ کے لیے، ہے تو ایمان کی حالت میں وہ مسلمان ہے، لیکن یہ روزہ شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ یہ مثال آپ کو تھوڑا مشکل لگ رہی ہوگی، اس لیے آپ کو تھوڑا اور آسان مثال دے دیتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ جمعے کی نماز ہے، تو جمعے کی نماز 3 شرط ہے اس کے اللہ کے ہاں قبول ہونے کی۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو، تو اگر جمعے کی نماز کسی نے پڑھا اللہ کے لیے نہیں پڑھا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ لوگ جو دکھلاوے کی نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ نمبر 2، شریعت کے مطابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے حرم شریف سے امام صاحب کو بلا لیا اور انہوں نے بہت اچھی قرأت کی اور بہت اچھی نماز پڑھائی، لیکن نماز پڑھائی جمعے کی کئی رکعت؟ 4 رکعت، تو پبلک قبول کرے گی؟ کیوں نہیں قبول کرے گی؟ اس لیے کہ شریعت میں جمعہ کئی رکعت ہے؟ 2 رکعت ہے۔ تو جب پبلک نہیں قبول کر رہی شریعت کے خلاف تو اللہ تعالیٰ کیسے قبول کریں گے؟ تو کوئی بھی عمل جو شریعت کے کسوٹی پہ نہیں ہوگا وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ 2 ہی رکعت کسی نے پڑھا اور جو ہے اللہ ہی کے لیے پڑھا، لیکن وہ مومن نہیں تھا، غیر مسلم تھا، اس نے پیچھے آ کے نماز پڑھ لی، تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان اور عمل صالح کا بہت زبردست جوڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ 69 مرتبہ جو ہے بیان فرمایا ہے، اور ایمان اور عمل صالح کو 40 صورتوں سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں کا جوڑ ہے، ایمان روح کی طرح ہے اور جو ہے عمل صالح جسم کی طرح ہے۔ ایمان بنیاد کی طرح ہے اور عمل صالح عمارت کی طرح ہے۔ تو اس لیے ان دونوں کا بہت ہی گہرا جوڑ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کے اندر بے شمار جو ہے آیات موجود ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک بھی موجود ہے اس سلسلے میں۔ اور عمل صالح کے درجے ہیں، کوئی عمل صالح جو نیک کام ہوتا ہے، کوئی نیک کام جو ہے کم ثواب والا ہوتا ہے، کوئی نیک کام زیادہ ثواب والا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نیک کام کا ثواب بڑھ جاتا ہے موقع کی نزاکت کی وجہ سے، موقع کی نزاکت کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پہ جو ہے نماز پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے، ہر حال میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک شخص ہے نابینا، بلائنڈ، وہ جا رہا ہے اور آگے کنواں ہے اور اس میں گر سکتا ہے، آپ ایک بہت بڑی عبادت، ایک بہت بڑے عمل صالح میں مشغول ہیں، یعنی نماز پڑھ رہے ہیں،
لیکن جب آپ نے یہ محسوس کیا کہ یہ نابینا اس کنویں میں گر جائے گا تو اب آپ کے لیے عمل صالح کیا ہے کہ نماز کو توڑ دیجئے۔ ابھی نماز پڑھنا عمل صالح تھا، اب نماز کا توڑ دینا کیا ہو گیا؟ عمل صالح ہو گیا، اور اس بوڑھے کی، اس اندھے کی جان بچانا نیک کام ہو گیا۔ ایسے ہی شریعت میں بے شمار چیزیں ہیں، سمجھ میں آئی بات؟ بے شمار چیزیں ہیں۔ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بہت بڑا عمل صالح ہے، لیکن اگر کسی کی جان جانے لگے تو اس وقت نیک عمل یہ ہے کہ روزہ توڑ دے اور جان بچا لے۔ تو ایسے ہی شریعت میں بہت سے موقع کی نزاکت کی وجہ سے عمل صالح کوئی اور افضل ہوتا ہے، لیکن موقع کی نزاکت سے دوسرا عمل افضل ہو جاتا ہے اس سے اس وقت۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مرتبہ صحابہ نے پوچھا ہے کہ ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے، یعنی مطلب یہ تھا کہ جتنے عمل صالح ہیں شریعت میں، ان عمل صالح میں سب سے زیادہ افضل کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع کی نزاکت دیکھ کر اور صحابی جو سوال کر رہے ہیں ان صحابی کے سوال کی وجہ سے ان کو اسی انداز کا جواب دیا کہ یہ افضل ہے۔ کسی نے پوچھا ای الاعمال افضل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلاۃ لمواقیتها، کہ اپنے وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑا عمل صالح کیا ہے؟ وقت پر نماز پڑھنا۔ اسی طریقے سے کسی موقع پہ کسی نے پوچھا کہ سب سے اچھا عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا تھوڑا ہو لیکن برابر ہو۔ ہاں، یعنی یہ نہیں کہ ایک دن اس نے تہجد بھی پڑھا، اشراق بھی پڑھا، فجر بھی پڑھا، اوابین بھی پڑھا، اور دوسرے دن فجر بھی چھوڑ دیا، ظہر بھی چھوڑ دیا، سب چھوڑ دیا۔ پابندی سے جو ہے 5 وقت کی نماز جو پڑھ سکے وہ پڑھتا رہے، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ ہاں، جو مداومت کر سکے وہ تہجد پہ بھی کر لیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک دن جو ہے خوب عبادت کرے اور دوسرے دن سو جائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی کے بارے میں پوچھا کہ وہ صاحب کہاں ہیں؟ فجر کی نماز میں نہیں تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ وہ ساری رات نماز پڑھ رہے تھے، ساری رات، اور فجر میں نہیں آ سکے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا یہ عمل اچھا نہیں تھا، فرض مقدم ہے، اور جو رات کی عبادت تھی وہ فرض نہیں تھی، لہذا فرض میں شریک ہونا یہ افضل ہے، یہ افضل الاعمال ہے۔ لہذا کہیں یوں تو کلیئر ہے سب کچھ کہ کون سا عمل کس وقت سب سے زیادہ عمل صالح کا درجہ رکھتا ہے، کہیں کبھی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، تو ایسے موقع پہ علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے رابطہ کر کے آدمی پوچھ لے کہ اس وقت کیا بہتر ہے۔ ایسے ہی عمل صالح جو ہوتا ہے وہ انسان کو دنیا میں نجات دیتا ہے۔ عمل صالح کے ذریعے انسان اگر دعا مانگنا چاہے تو دعا مانگ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک قصہ سنایا۔ اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے ہیں قرآن کریم میں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قصے سنائے ہیں احادیث شریفہ میں صحابہ کو، اور یہ قصے اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 3 شخصوں کا ایک قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 3 لوگ تھے، اور وہ تینوں کہیں جا رہے تھے، تو رات میں جب بارش ہونے لگی تو بارش سے بچنے کے لیے وہ ایک غار میں داخل ہو گئے، اور وہاں انہوں نے پناہ لے لی تاکہ ہم بھیگنے نہ پائیں۔ ان کے دل میں یہ تھا کہ جب بارش ختم ہو جائے گی تو ہم لوگ غار سے نکل جائیں گے۔ اسی دوران جو ہے اللہ کی قدرت، اس کی مصلحت کہ ایک پتھر پہاڑ پہ سے گرا اور اس نے غار کا جو منہ تھا وہ بند کر دیا، غار کا جو منہ تھا وہ بند کر دیا۔
اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ تو 3 آدمی تھے اس کے اندر۔ تو ایک شخص نے کہا، اب ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ عمل جو ہم لوگوں نے اپنی زندگی میں خالص اللہ کے لیے کیا ہو، عمل صالح، اس کے طفیل دعا مانگا جائے۔ چنانچہ جو ہے ایک شخص نے یوں دعا مانگی کہ اے اللہ، میں اپنے والدین کو روزانہ دودھ پلاتا تھا، ایک دن جنگل سے جب واپس آیا تو دیر ہو گئی مجھ کو، والدین میرے سو گئے، اور اس آدمی کا یہ دستور تھا کہ پہلے اپنے والدین کو پلاتا پھر اپنے بچوں کو پلاتا۔ چنانچہ والدین سو گئے اور بچوں کا وقت ہو گیا تھا دودھ پینے کا، تو اس کے بچے دودھ مانگ رہے تھے، اس نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا بلکہ وہ پیالہ لے کے کھڑا رہا کہ جب میرے والدین کی آنکھ کھلے گی پہلے میں ان کو پلاؤں گا۔ چنانچہ اس نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے صبح کے وقت ان کی آنکھ کھلی تو پہلے ان کو پلایا، اور بچے اس کے قدموں پہ بلبلاتے رہے، اس نے ان کا خیال نہیں کیا۔ جب ماں باپ نے پی لیا تو اس نے بچوں کو پلایا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ، یہ عمل میرا اگر آپ کو پسند ہو، والدین کی یہ خدمت اگر آپ کو پسند ہو، تو آپ اس کے صدقہ طفیل یہ چٹان جو غار کے منہ پہ آ گری ہے اس کو ہٹا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل صالح کے صدقہ طفیل دعا قبول فرمائی اور تھوڑی سی چٹان کھسک گئی، لیکن اتنی نہیں کھسکی جس سے وہ لوگ نکل سکے۔ دوسرے آدمی نے جو ہے دعا کی، اس نے اپنا عمل تلاش کیا کہ سب سے اچھا عمل میرا کون سا تھا اللہ کے لیے۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، آپ کو معلوم ہے کہ میں اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور وہ مجھ کو بہت زیادہ محبوب تھی، اور میں اس کو اپنے جال میں لانے کی برابر کوشش کرتا رہا لیکن وہ نہ آ سکی۔ لیکن ایک زمانہ ایسا آیا کہ ملک کے اندر قحط سالی آ گئی، تو وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے پریشان ہو کر میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ میرے گھر میں میرے اور میرے بچوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ بہت رئیس آدمی تھا چچا زاد بھائی، تو تم میری مدد کرو۔ تو اس نے اس شرط کے ساتھ مدد کیا کہ میں مدد تو کر دوں گا لیکن تم کو میرے ساتھ رات گزارنی ہوگی۔ چنانچہ جو ہے چچا زاد بہن تیار ہو گئی، لاچار اور مجبور تھی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے 120 دینار اسی شرط پہ دے دیا، اور جب وہ وعدے کے مطابق اس کی پلنگ اور بستر پر لیٹ گئی تو اس نے کہا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اس چچا زاد بھائی نے اس کو 120 دینار صدقہ کر دیا، کہا کہ یہ تم سے واپس نہیں چاہیے مجھے، پہلے یہ تھا کہ واپس لیں گے، اور یہ بھی کہا ساتھ میں کہ جاؤ، اور اس کی عزت کو داغدار نہیں کیا، چھوڑ دیا، اور یہ صرف اللہ کے لیے کیا چونکہ وہ پورا قابو پا چکا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اے اللہ، اگر میرا یہ عمل یعنی زنا سے باز آ جانا اگر تیری رضا کے لیے تھا تو آپ اس عمل کے صدقہ طفیل جو ہے اس چٹان کو ہٹا دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ نیتوں کا حال معلوم تھا تو اللہ تعالیٰ نے چٹان کو اور کھسکا دیا، اور لیکن ابھی اتنی چٹان نہیں کھسکی کہ تینوں آدمی باہر آ جائیں۔ تو تیسرے نے اپنا عمل تلاش کیا کہ کیا عمل ہو سکتا ہے اللہ کے لیے، تو اس کا عمل یہ تھا کہ اس نے کسی مزدور کو پکڑا تھا اور اپنے گھر میں کچھ کام کرایا تھا، اور مزدوری دینے کا جب وقت آیا تو کسی وجہ سے مزدور چلا گیا اور اس نے مزدوری نہیں لی، کم زیادہ کچھ رہی ہوگی بات، اور غصے میں چلا گیا۔ کئی سال کے بعد جب اس کے گھر میں تنگی آئی تو وہ اس مالک کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ مجھ کو میری مزدوری دے دیجئے صاحب، اور اس مالک نے اس کی مزدوری کو بزنس میں لگا دیا تھا، اور اس بزنس سے جو اس نے مزدوری لگائی تھی اللہ نے اتنی برکت دی کہ کئی ہزار اونٹ اور گھوڑے اور بکریاں، بھینس
سب جو ہے ہو گئی تھی تیار. تو اس نے کہا اس مزدور سے کہ یہ تمہاری مزدوری ہے، لے جاؤ، ہکا لے جاؤ. اس نے کہا صاحب ہم سے مذاق نہ کیجئے، میری جو مزدوری ہے 1 دینار 2 دینار وہ دے دیجئے. اس نے کہا نہیں یہ تمہاری مزدوری ہے ساری کی ساری، پورا واقعہ بتایا. پھر وہ سب کچھ لے کر چلا گیا. یہ مال کو قربان کر دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے. ہر زمانے میں اپنا مال لوگ نہیں دیتے ہیں اور دوسرے کا مال ہڑپ لیتے ہیں، اور اس مزدور کو پتہ بھی نہیں تھا، اس کے باوجود اس نے بتایا اور ایمانداری سے سب کچھ واپس کر دیا. تو اس نے کہا اے اللہ اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے تھا تو آپ اس عمل صالح کے صدقہ طفیل جو ہے اس چٹان کو کھسکا دیجئے تاکہ ہم لوگ باہر آ جائیں. اللہ کی قدرت کہ اللہ نے اس چٹان کو کھسکا دیا اور وہ تینوں لوگ اس سے باہر آ گئے. تو عمل صالح کے صدقہ طفیل دعا مانگنا بری بات نہیں ہے. کوئی بھی یہ دعا مانگ سکتا ہے کہ یا اللہ آپ کو میرا جو عمل پسند ہو اس کے صدقہ طفیل میری دعا قبول فرما لیجئے. یہ پہلے صحابہ کرام نے بھی اس طرح کی دعائیں مانگی ہیں، اور بھی روایات میں ہے. اس کو وسیلہ بولتے ہیں. تو وسیلہ 3 طرح کا ہوتا ہے، تینوں وسیلہ جائز ہے. کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے لیکن تینوں طرح کا، ایک تو اللہ کی ذات اور اس کے نام کا وسیلہ کہ اللہ تیری ذات کے صدقہ طفیل یہ کام ہو جائے، یا تیرے اسماء الحسنی میں سے جو ہے الوہاب کے صدقہ طفیل یہ کام ہو جائے، المومن کے صدقہ طفیل یہ کام ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی ہیں. یہ ایک وسیلے اور طفیل سے دعا مانگنا جائز ہے، علماء کا اتفاق ہے. ایسے ہی نیک عمل، نماز، روزہ، صدقہ، زکوٰۃ، حج، دیگر اعمال، ان سب کے صدقہ طفیل جو ہے دعا مانگنا جائز ہے. اور تیسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل اور کسی اللہ کے مقرب بندے کے صدقہ طفیل بھی دعا مانگنا جائز ہے. اور ہم سب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہمیشہ دعا مانگتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی بہت سے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل دعا مانگی ہے، یہ بھی جائز ہے. جو صورت ناجائز ہے وہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ کسی اللہ کے ولی سے دعا مانگنا کہ آپ میری یہ دعا سن لیجئے، آپ میرا یہ کام بنا دیجئے، یہ کہنا شرک ہے اور یہ غلط ہے. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی کے صدقہ طفیل میری دعا قبول ہو جائے، میرے ماں باپ کے صدقہ طفیل دعا قبول ہو جائے، یہ سب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ غلط ہے، لیکن بہرحال جمہور علماء اس کے قائل ہیں. ایسے ہی جو ہے جو نیک اعمال ہیں، نیک اعمال کا بہت فائدہ بھی ہے. جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کا فائدہ ہے. دنیا میں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خلافت اور سلطنت عطا فرماتے ہیں. قرآن میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم ایمان کے بعد نیک عمل کرو گے تو پھر ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس وقت مسلمانوں میں ایمان تو ہے کسی نہ کسی درجے میں، لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے. ہماری زندگی میں اعمال صالحہ نہیں ہے. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی، ہمارا جینا اور مرنا دونوں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. ایسے ہی جو ہے نیک عمل کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت بڑھتی ہے. اور نیک عمل یعنی نیک عمل سے مراد عمل صالح، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوتا ہے. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزی میں برکت ہوتی ہے. عمل صالح کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان کی عمر میں بھی برکت ہوتی ہے. ہاں، تقدیر کی 2 قسم ہے، ایک تقدیر مبرم ہے اور ایک تقدیر معلق ہے. تقدیر مبرم کہتے ہیں کہ ایسی تقدیر جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے کہ بس یہی ہونا ہے، اس کے خلاف کچھ نہیں ہونا. اسی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون.
کہ جب موت کا وقت آ جائے گا تو موت 1 منٹ نہ آگے بڑھے گی اور نہ 1 منٹ پہلے، وقت پر آئے گی، بالکل رائٹ ٹائم۔ لوگ کہتے ہیں وہ پہلے مر گیا۔ بہت سے جنازے میں شرکت ہوئی تو وہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت پہلے بیچارہ چلا گیا۔ میں نے پوچھا کتنی عمر تھی؟ بولے 87 سال۔ تو اب محبت کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ پہلے چلا گیا، سمجھے آپ؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ لوگ 87 سال والوں کو بھی کہتے ہیں پہلے چلا گیا۔ نہ 87 سال والا پہلے گیا، نہ 60 سال والا پہلے گیا ہے، سب اپنے ٹائم پر گئے ہیں۔ جیسے اپنے ٹائم پر آئے تھے نا، ویسے ہی اپنے ٹائم پر گئے ہیں۔ تو یہ ہے تقدیر مبرم، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک تقدیر ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نیک عمل کی وجہ سے بدل دیتے ہیں، اس تقدیر کو تقدیر معلق کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے کسی مومن کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کبھی بیٹھنا نہیں چاہیے۔ یہ جو نوجوان ہمارے کہتے ہیں نا، کام چور نوجوان، کہ جو ہے جو تقدیر میں لکھا ہے وہ ہوگا، ارے محنت کرو نا، سمجھے؟ تب اللہ تعالیٰ جو ہے تمہاری تقدیر بدلیں گے۔ تو تقدیر معلق جو ہے نیک عمل سے بدل جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ اگر یہ شخص حج کرنے جائے گا اپنے مال سے تو ہم اس کی 5 سال عمر بڑھا دیں گے، تو یہ تقدیر معلق ہے۔ اب اگر یہ حج کرے گا تو 5 سال اس کی زندگی بڑھ جائے گی، اور اگر یہ حج نہیں کرے گا تو 5 سال اس کی زندگی پہلے ختم ہو جائے گی۔ یہ تقدیر معلق ہے۔ اور تقدیر معلق کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم اور حوا یہ دونوں آسمان سے زمین پر اترنے کے بعد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا نہ پڑھتے تو ان کی توبہ قبول نہ ہوتی۔ تو یہ تقدیر معلق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ازل میں یہ لکھ دیا تھا کہ جب یہ لوگ ربنا ظلمنا والی دعا پڑھیں گے تبھی ان کا پروردگار انہیں معاف کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقدیر معلق سنیے کہ جب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پہ انہوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین والی دعا نہ پڑھتے تو مچھلی کے پیٹ سے باہر نہ آتے۔ تو یہ تقدیر معلق ہے کہ یونس میرا بندہ جب یہ دعا پڑھے گا تبھی مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے گا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ دعا سے کچھ نہیں ہوتا وہ احمق ہیں، بے وقوف ہیں، نادان ہیں۔ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اس لیے دعاؤں کے مانگنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے۔ مانگتے رہنا چاہیے، کیا پتہ کہ اللہ اس دعا سے کیا کر دیں۔ اور دعا میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں ایک عمل صالح یہ بھی ہے کہ دعاؤں کا کیا کریں؟ اہتمام کریں۔ چنانچہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سے عمل صالح ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان کی تقدیر بدل بھی سکتی ہے۔ اس لیے کسی نیک عمل کے کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جب ارادہ کر لے تو آگے ہی بڑھتا رہے۔ ایسے ہی جو ہے بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اعمال ضائع ہو جاتی ہیں، یعنی نیک عمل انسان کرتا ہے برسہاں برس سے اور پھر وہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں کچھ عمل کی وجہ سے۔ جیسے مثال کے طور پر جو ہے کسی پر خرچ کیا، اس پر احسان جتلا دیا، شرک کیا، اہل دین کا مذاق اڑایا، ریاکاری کی، دین میں نئی بات نکالی، ان سب چیزوں سے جو ہے انسان کے اعمال کیا ہو جاتے ہیں؟ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایسے اعمال سے بھی بچنا چاہیے کہ جو انسان کے اعمال صالحہ کو تباہ و برباد کر دے۔ جیسے کمپیوٹر میں ایک وائرس ہوتا ہے نا، جو بڑی بڑی فائلوں کو کیا کر دیتا ہے؟ ریکارڈ کو خراب کر دیتا ہے، اڑا دیتا ہے۔ ایسے ہی انسان کی زندگی میں کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوح محفوظ میں آپ کا ریکارڈ ہے، یہ وائرس آپ کا اس کو اڑا دیتا ہے۔ اس لیے ایسے بھی برے اعمال سے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ پرہیز کرنا چاہیے۔
تو نیک عمل جو ہے وہ تو ہے ہی ہے. ہم نے وہ کوشش کیا ہے کہ نیک اعمال شریعت میں کیا کیا ہیں اس کو جمع کریں. تو جمع تو کر لیا ہے 100 سے زیادہ، لیکن ابھی اس کی تشریح نہیں کر پائے ہیں. اگر تقدیر نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم وہ لے آئیں گے، آپ لوگ کی خدمت میں پیش کریں گے. ایک اور آخری بات یہ ہے کہ جو نیک عمل شریعت میں ہے وہ تو ہے ہی ہے، نیک عمل اعمال صالحہ ہے ہی ہے. ایک اور بہت ہی اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی بری چیزیں ہیں جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اس سے باز آ جائے انسان، اس کو چھوڑ دے، یہ بھی نیک عمل ہے. جیسے جھوٹ بولنا گناہ ہے اور برا عمل ہے، تو جھوٹ بولنے کا موقع جب آئے اور کوئی جھوٹ نہ بولے تو اس گناہ کو جو نہیں کرے گا تو اس نے کیا کیا؟ نیک عمل کیا. تو گناہوں کا چھوڑنا بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے. نیک عمل کا کرنا تو نیک عمل ہے ہی ہے، اور برے عمل اور گناہوں کو چھوڑ دینا یہ بھی کیا ہے؟ نیک عمل ہے. تو اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کرنے والا بھی بنائے اور برے عمل کو چھوڑنے والا بھی بنائے. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.